الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله الحمد للہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام آج 31واں آن لائن اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارہ، انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر پاک کرنا یہ عبادت ہے، اور صالحین اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا اولیاء اللہ کا ذکر خیر کرنا یہ گناہوں کو مٹانے والا ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرتے ہیں جو کہ خلیفہ دوم سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ایک عام ولی اللہ کا ذکر پاک کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کا ذکر پاک کرنا کیوں کرنا ہماری بخشش کا، مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنے گا۔ چونکہ یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے، محرم شریف شروع ہو چکا ہے، اس لیے آج ہم آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ فتح کی جو آیت مبارکہ خطبے میں تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر میں سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین معہ
اس سے مراد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ وہی غار میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، اس سے مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ آپ کفار کے لیے بہت سخت گیر تھے۔ یہ جو ارشاد فرمایا رحماء بینہم، فرمایا اس سے مراد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اس لیے کہ آپ بڑے رؤوف رحیم اور ذو حیا تھے۔ اور یہ جو فرمایا تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں کہ ہر رات 1000 رکعات کی تکبیرات کی آواز خادمین سنا کرتے تھے۔ اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے مراد باقی عشرہ مبشرہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت مبارکہ میں اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا ہے کہ آپ کافروں پر شدید تر تھے۔ اور کتنے شدید تر تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تمام کفار، مشرکین، ملحدین، منکرین، گمراہ لوگوں کا جو چیف ہے، سربراہ ہے، سردار ہے، پیشوا ہے، وہ ابلیس شیطان ہے۔ یہ شیطان جو ہے ان سب کا سربراہ ہے اور یہ سب اس کے پیروکار ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شدید تر ہونا، اس حدیث پاک سے آپ اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ یہ تمام کافروں کا جو پیشوا شیطان ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ڈرتا تھا۔ اور یہ بات ہم نے نہیں کہی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفرق من عمر، بے شک شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے شیطان ڈرتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جسے حضرت امام ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فی السماء ملک الا وہو یوقر عمرا، آسمانوں میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت نہ کرتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا فِي الْأَرْضِ شَيْطَانٌ إِلَّا وَهُوَ يَفْرَقُ مِنْ عُمَرَا، اور زمین میں کوئی شیطان ایسا نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق سے نہ ڈرتا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں
شیاطین جنوں کو اور شیاطین انسانوں کو، وہ شیاطین خواہ جنات سے ہوں یا انسانوں سے ہوں، قد فروا من عمر، وہ حضرت عمر سے دور بھاگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اور بخاری و مسلم شریف کی یہ روایت جس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے ابن خطاب، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس کے علاوہ دوسرے راستے سے گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس راستے سے تم گزر جاتے ہو پھر شیطان میں ہمت نہیں ہوتی، جرأت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزرے، اسے گزرنا ہے تو وہ دوسرے راستے سے گزرتا ہے، جو اس راستے سے تم گزرے ہو اس راستے سے وہ نہیں گزرتا۔ ذرا غور تو کیجئے، جس ہستی کے سائے سے بھی شیطان بھاگے، جس ہستی سے شیطان ڈرے، کیا شیطان اس کے قریب جا سکتا ہے؟ اس ہستی کو گمراہ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ان کی شان تو وراء الورا ہے، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے شیطان اسے بھی گمراہ نہیں کر پاتا، شیطان سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیطان سے حفاظت پائیں، اس کے واروں سے بچیں، اس کے حملوں سے بچیں، اس کے دھوکوں سے بچیں، اس کے ورغلانے سے بچیں، اس کی گمراہی سے بچیں، اس کی شیطانیت سے بچیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیے۔ اور ان کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان سے بے حد محبت کیجئے، ان سے بے حد عقیدت رکھیے، ان کی اطاعت کیجئے، ان کی پیروی کیجئے، ان کے نقش قدم پر چلیے۔ اگر ان کے دامن سے اس طرح وابستہ ہو جائیں گے تو یقیناً یقیناً شیطان مردود سے ہمیں حفاظت مل جائے گی۔ اور جو لوگ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتے، آپ سے محبت نہیں رکھتے، آپ سے عقیدت نہیں رکھتے، تو پھر شیطان انہیں اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ وہ بظاہر خود کو کچھ بھی کہلواتے پھریں، وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان ان کو ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اپنا ساتھی، اپنا پیروکار بنا لیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عقیدت رکھیں، محبت رکھیں، آپ کی عقیدت کو، محبت کو اپنے دلوں میں جاگزی کریں، اور جب بھی آپ کا ذکر ہو کلمہ خیر سے ہو۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کو بھلائی سے یاد نہ کرے، میں اس سے بیزار ہوں۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی میں ہی موت عطا فرمائے، اور اسی طرح چاروں خلفاء راشدین، سارے صحابہ کرام، اہل بیت کرام، ان کی غلامی میں زندہ رکھے، ان کی غلامی ہی میں موت عطا فرمائے، اور ان کے غلاموں ہی میں روز قیامت اٹھائے، آمین۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 6 ہجری میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 27 سال تھی، آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو
اللہ تعالی سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، آپ مطلوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت عطا فرما، اس سے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور طبرانی شریف کی جو روایت ہے، بلکہ امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے خاص دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے، خاص طور پر ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس کی طلب سرکار فرمائیں، جس کے لیے سرکار جن کی شانیں بیان کریں، سبحان اللہ، فضیلت بیان کریں، ان کی عزت و عظمت کا کیا کہنا، ساری امت آپ کے گن گاتی ہے، آپ سے محبت و عقیدت رکھتی ہے، وہ علماء ہوں، صوفیاء ہوں، بزرگان دین ہوں، ائمہ دین ہوں، یہاں تک کہ صحابہ کرام ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کا ذکر خیر صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ حصول برکت کے لیے میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے جو آپ کا ذکر خیر کیا ہے، اس میں سے چند الفاظ پیش کرتا ہوں جو کشف المحجوب شریف میں آپ نے ذکر کیا۔ پہلے آپ نے ذکر کیا، صحابہ کرام کا باب باندھا، اس میں پہلا ذکر جو کیا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ذکر کیا۔ ان کے ذکر کے بعد پھر ذکر خیر حضرت عمر فاروق کا کیا۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ انہی اجلہ صحابہ میں سے سردار اہل ایمان، یعنی تمام مومنوں کے سردار اور پیشوائے ارباب احسان کہ جتنے بھی صوفیاء کرام ہیں ان کے پیشوا، امام اہل تحقیق، اور فرماتے ہیں در بحر محبت غریق۔ سبحان اللہ، جو اللہ کی محبت کا سمندر ہے، سبحان اللہ، آپ تو اس میں غوطے لگانے والے اور وہاں سے اللہ کی محبت سے سیراب ہونے والے ہیں۔ ابو حفص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں کہ آپ کی کرامات بہت مشہور ہیں اور آپ کی فراست و سیاست عالم میں مذکور ہے۔ فرماتے ہیں، مزید تحریر فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، آپ کی باریک بینی لطائف طریقت میں بڑی مشہور ہے، اور آپ کے مسائل دقیقہ معانی تصوف میں بہت مشہور ہیں۔ آپ اجلہ صحابہ اور خاص اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور اس پایا کے مقبول بارگاہ لم یزل ہیں کہ آپ کے تمام افعال بارگاہ رب العالمین میں مقبول ہیں۔ حتیٰ کہ جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو جبریل امین بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جو ایمان لے آئے ہیں، آسمان والے ان کے اسلام لانے پر
मुबारकबाद देते हैं, खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, बिशारत दे रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो के ईमान लाने से मुसलमानों मर्दों की तादाद 40 हो गई। आप ईमान क्या लाए, आप मुसलमान क्या हुए, इस्लाम की शौकत को 4 चांद लग गए, कुफ्र के घर में सफ़े मातम बिछ गई। मुसलमानों की तादाद अगरचे अभी थोड़ी थी, 39 मुसलमान थे, 40वें मर्द मुसलमान आप हैं। मुसलमान छुपकर अल्लाह ताला की इबादत करते थे, काबा शरीफ का तवाफ नहीं कर पाते थे। सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो दाखिल इस्लाम हुए हैं, मुसलमानों में एक जज्बा पैदा हो गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम दीन हक पर नहीं हैं, कुफार बातिल नहीं है, हम छुप छुप कर अपने दीन के काम क्यों करें, अल्लाह की इबादत छुप छुप कर क्यों करें। या रसूल अल्लाह, पहले कोई ऐसी महफिल नहीं थी जहां मैंने आपकी मुखालफत न की हो, इस्लाम की मुखालफत न की हो। अब मैं निकलता हूं, किसी ऐसी महफिल को नहीं छोड़ूंगा जहां मैं आपकी अजमत बयान ना करूं, आपकी हक्कानियत बयान ना करूं, दीन इस्लाम की सरबलंदी का जिक्र ना करूं। आप उठ खड़े हुए, चल पड़े और आप जाकर आपने इस्लाम का शोहरा शुरू किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर शुरू किया। आप बाहर तशरीफ ले आए, सुबहान अल्लाह, खाने काबा का तवाफ किया और खाने काबा के गिर्द तवाफ कर रहे थे और कलीमा शरीफ जोर जोर से पढ़ रहे थे। आस पास कुफार ने जब सुना, उनको बड़ा गुस्सा आया, दौड़े दौड़े आए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो पर हमला आवर हो गए। आप अकेले हैं, कुफार जम्मे गफीर है, आपने उन सब का मुकाबला किया, एक मुशरिक को जमीन पर गिराया, उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए, अपनी दोनों उंगलियां उसकी आंखों में डाल दी और फिर फरमाने लगे, वो चीख रहा था कि मुशरिकीन से फरमाने लगे कि सुनो सुनो, अगर किसी ने अपने बच्चों को यतीम करना है तो करीब आ जाए। आपके जलाल को देखकर वो पहले भी सहमा करते थे और अब तो इस्लाम से बहरियाब हो चुके हैं, दामन मुस्तफ़ा अलैहि तैय्यतो वस्सना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वाबस्ता हो चुके हैं। अब जो आपने जलाल फरमाया, तमाम मुशरिकीन भाग गए, एक शख्स भी वहां कायम न रहा। आपने ऐलान किया, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करेगा उसका फैसला उमर की तलवार करेगी। सुबहान अल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ की तरफ चल पड़े। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। हज़रत उमर फारूक आगे आगे जा रहे हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं। काबा शरीफ के पास ये पूरा काफ़िला आता है और ऐलानिया तौर पर काबा का तवाफ़ किया जाता है और मुसलमान वहाँ अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ें अदा करते हैं और कुफ़ार को जुर्रत नहीं होती कि वो करीब आकर कोई नुकसान पहुँचाएँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान क्या हुए कि हर तरफ इस्लाम का शोहरा हो गया। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। सय्यदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपसे लोगों ने दरियाफ्त किया कि ये इरशाद फरमाइए, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो नाम है फ़ारूक लक़ब, ये फ़ारूक नाम किसने रखा? क़ालतिन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया
کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا نام فاروق رکھا ہے کہ یہ وہ میرا جانثار صحابی ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کی عظمت کا کیا کہنا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت ہر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ كَانَ بَعْدِ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جسے امام احمد نے روایت کیا، امام بزار نے روایت کیا، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی نے حضرت عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر حق کو رکھ دیا ہے، کہ عمر کی زبان جب بھی بولتی ہے حق بولتی ہے، اس کے دل میں جو بھی آتا ہے حق آتا ہے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہوتا جس میں مختلف رائے ہوتی، لوگ اپنی اپنی رائے ظاہر کرتے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی رائے ظاہر کرتے، تو قرآن مجید حضرت عمر کی رائے کے موافق ہی اترتا تھا۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہی بات سیدنا امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور یہی بات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے روایت فرمائی، جسے امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، ان فی القرآن لرعیا من رعی عمر، فرمایا کہ قرآن مجید میں حضرت عمر کی رائے سے کئی رائے ہیں، کئی ایسی آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق ہی ہے۔ اور حضرت ابو عبداللہ شیبانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل الامین میں نقل فرماتے ہیں کہ 21 باتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات زمین پر فرمائی تو لوح محفوظ سے قرآن اس کے موافق ہی اتر گیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں وہ آیات جو ہیں بیان فرمائی ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک آیت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ امام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردویہ رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے روایت فرمایا کہ 2 اشخاص کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، وہ دونوں اشخاص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مقدمہ پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتوں کو سنا اور جسے درست جانا اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اب یہ دونوں اٹھ کر باہر آئے، جس کے خلاف فیصلہ گیا تھا وہ کہنے لگا کہ میری تسلی نہیں ہوئی، جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ پوچھنے لگا تمہاری تسلی کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کراتے ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ میں مان لوں گا۔ اس نے کہا چلو
اگر تمہاری تسلی وہاں جا کر ہوتی ہے تو کر لو۔ یہ دونوں اشخاص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ اب جو مخالف جس کے خلاف فیصلہ پہلے ہوا تھا وہ اپنی بات کیے جا رہا ہے اور کہنے لگا کہ اے عمر اب آپ میرے حق میں فیصلہ کریں۔ دوسرا شخص جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا وہ عرض کرنے لگا کہ یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے یہ سن لیجئے کہ ہم دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہو چکے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، اور یہ شخص جو ہے مان نہیں رہا، کہہ رہا میری تسلی نہیں ہوئی ہے، حضرت عمر سے میں فیصلہ کراؤں گا۔ آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ بھائی یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم گئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمہارے ساتھی کے حق میں فیصلہ دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اب کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا آپ سے فیصلہ کرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو، پھر عمر ابھی فیصلہ کرتا ہے۔ حضرت عمر تشریف لے گئے، اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کر آئے، اور پھر تلوار لا کر باہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا تھا اس کا سر کاٹ دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور فرمایا کہ جسے میرے نبی کے فیصلہ قبول نہیں، میرے نبی کے فیصلے کے جو خلاف ہے، عمر کا فیصلہ اس کے لیے یہ ہے۔ اب وہ دوسرا شخص جس کے حق میں پہلے فیصلہ ہوا تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر نے میرے ساتھی کو قتل کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے خیال نہیں تھا کہ عمر مومن کے قتل میں جرت کریں گے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جبریل امین وحی لے کر آ گئے، قرآن لے کر آ گئے، سورہ نساء کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالی نے وحی بھیج دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائے، اور جب تمہیں حاکم بنا لے پھر جو کچھ تم حکم فرما دو، فیصلہ فرما دو، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں، کوئی کجی نہ پائیں، اور دل سے تمہارا کیا ہوا فیصلہ مان لیں۔ اگر وہ آپ کا فیصلہ دل سے مانتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر خود کو مسلمان بھی کہلائیں مگر آپ کے فیصلے کو دل سے نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہ مسلمان نہیں، وہ تو منافق ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بس اس شخص کا خون رائگا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بری ہو گئے اور آپ پر کوئی الزام نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی بے مثال ہے۔ اپنے تو اپنے، غیر بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور وہ یہ بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر فاروق اعظم کو کچھ زندگی اور مل جاتی تو دنیا کا وہ حصہ جو باقی بچا ہوا تھا وہاں بھی آپ کی حکمرانی ہوتی۔ 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکمرانی جاری تھی،
اور آپ جانتے ہیں اس وقت کوئی ٹیلی فون، موبائل، نیٹ ایسی کوئی سروسز نہیں تھی، اس کے باوجود سبحان اللہ 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے بے مثال حکمرانی فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 10.5 سال آپ خلیفہ رہے، اور آپ کی خلافت کے دوران 1036 شہر، آس پاس کے قصبے دیہات اس کے علاوہ ہیں، تو وہ شہر بھی، قصبے بھی، دیہات بھی، شہر پوری اس کے آس پاس کی ساری آبادی 1036 شہر جو تھے اور دیہات آپ نے فتح فرمائے، اور آپ کے دور مبارک میں 4000 مساجد تعمیر کی گئی، اور جو بڑی جامع مساجد تھیں ان میں 1900 ایسی مساجد تھیں کہ جہاں منبر بنوا کر رکھوائے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، ان کا اپنا کردار تو دیکھیے، ان کی اپنی سادگی تو دیکھیے، سبحان اللہ تعالی۔ بزرگ جمہر یہ بادشاہ ہے، اس نے اپنا ایک قاصد، ایک سفیر بنا کر مدینۃ المنورہ میں بھیجا کہ ہم نے عمر کا نام ہی سنا ہے، کبھی دیکھا نہیں، جاؤ مدینے میں اور انہیں دیکھ کر آؤ کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا ان کا کردار ہے، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کس طرح کا ان کا وہاں جلال ہے، کہ آج ہم ان کا نام ہی سنتے ہیں یہاں میلوں دور بیٹھے تو کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، ان کے نام میں اتنا جلال ہے، دیکھ کر تو آؤ وہ ہیں کیسے۔ اب وہ قاصد جاسوسی کے لیے، دیکھنے کے لیے آیا ہے، جب مدینہ شریف پہنچا اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا کہ میں سفیر ہوں، قاصد ہوں، اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا این الملک، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، امیر ہوتا ہے، امیر المؤمنین۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا ابھی گھر سے نکلے ہیں اور اس سائڈ پر گئے ہیں، ذرا آگے وہاں کہیں ہوں گے، جا کر دیکھ لو۔ اب وہ قاصد سفیر جو آیا تھا چل پڑا، کچھ دور آگے گیا، آبادی ختم ہوئی، دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے ہیں اور تکیے کی جگہ درہ لگایا ہوا ہے، سر کے نیچے درہ ہے اور تنے تنہا لیٹے ہیں، کوئی فوجی نہیں، کوئی سپاہی نہیں، کوئی پہرے دار نہیں، کوئی نہیں، اکیلے تنے تنہا لیٹے ہیں، اور دھوپ جو ہے پوری آپ کے بدن پر چمک رہی ہے، پوری دھوپ آئی ہوئی ہے، اور اتنا پسینہ بدن سے نکلا کہ نیچے کی زمین پسینے سے تر بتر ہو رہی ہے۔ وہ تو پریشان ہو گیا کہ میں تو سمجھ کر آیا تھا کہ ہمارے بادشاہ محلوں میں، محلات میں رہتے ہیں، ان کے آگے پیچھے تو فوج ہوتی ہے، سپاہی ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے، ان کے تو بڑے بڑے روب و دبدبہ ہوتا ہے، تو ان کی خدمت میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیسا ان کا روب و دبدبہ، ان کا محل، ان کی رہائش، ان کے فوجی، ان کے پہرے دار کتنے ہوں گے، اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں کہ تنے تنہا اکیلے درخت کے نیچے دھوپ میں سر میں تکیے کی بجائے درہ رکھے آرام فرما اور بڑے سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی اسنا میں بیدار ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر وہ کہنے لگا یا امیر المؤمنین، آج جو آپ بغیر کسی پہرے دار کے، بے خوف و خطر، زمین کے ٹکڑے پر بغیر کسی بسترے کے بڑے سکون سے جو سوئے ہوئے ہیں، اس کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی
کہ آپ اللہ کی زمین پر عدل قائم کرتے ہیں، اس لیے آپ کو کوئی ٹینشن، کوئی ڈر نہیں، بے کھٹ کے آرام سے سو رہے ہیں۔ اور ہمارے بادشاہ مخلوق پر، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، اس لیے وہ ہر وقت خوف زدہ، ہراساں رہتے ہیں۔ ان کے آگے پیچھے جو ہے پہرے دار ہوتے ہیں۔ میں نے جان لیا، آپ کو دیکھا، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یا امیر المومنین آپ بھی سچے ہیں، آپ کا نبی بھی سچا ہے، آپ کا دین بھی سچا ہے۔ میں ابھی قاصد بن کر، سفیر بن کر آیا ہوں، سفیر بن کر نہ آیا ہوتا تو ابھی میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا۔ میں واپس جا رہا ہوں، رپورٹ پیش کروں گا اور واپس آؤں گا مدینہ شریف میں اور آپ کے ہاتھوں پر آ کر اسلام قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے غور فرمایا، سبحان اللہ، کتنا سادگی کے ساتھ خلفائے راشدین، یہ اسلامی حکمران زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج اس کے 100% برعکس ہو رہا ہے۔ حکمران تو حکمران، عوام بھی اس کے خلاف زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر، کردار پر، حکمرانی پر، آپ کی اس بے مثال حکمرانی پر غور فرمائیے کہ جب آپ کسی کو گورنر بناتے، کسی صوبے کا حاکم بناتے، تو بھیجنے سے پہلے 4 باتیں اس سے طے کرتے۔ آج حکمرانوں کے لیے یہ بہت بڑا درس ہے۔ وہ ہیں تو مسلمانوں کے حکمران، خود کو کہلاتے ہیں اسلامی حکمران، خواہ وہ عرب کے حکمران ہو یا عجم کے حکمران ہو۔ آج تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو اس بات پر غور کرنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حاکم بن کر طرز حکمرانی کون سی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمرانوں کو کیا پروٹوکول دیتے تھے، کیا طے کرتے تھے، اور آج حکمران جب کسی کو گورنر بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، ان کو کیا دیتے ہیں، ان سے کیا طے کرتے ہیں۔ خود دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ غور کیجئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو حاکم بناتے، گورنر بناتے، تو اس سے یہ شرط طے کرتے تھے کہ وہ کبھی ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ اس وقت گھوڑے تو تھے، عام گھوڑے بھی تھے، دوسرے ترکی گھوڑے وہ اعلیٰ ترین گھوڑے کہلاتے تھے، یعنی وہ اعلیٰ سواری پر سفر نہیں کرے گا۔ اور آج تو جو بھی گورنر بنتا ہے وہ تو سب سے مہنگی ترین گاڑی استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، اسلام نے یہ حق اسے نہیں دیا، یہ تو یورپ والوں کا طرز حکمرانی ہے، یہ انہوں نے اس کو حق دیا ہے۔ اسلامی حکمرانوں کا ایسا طرز زندگی نہیں تھی، خواہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، خواہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہوں، خواہ وہ سیدنا عثمان غنی ہوں، خواہ وہ سیدنا مولا علی ہوں، کیا وہ سیدنا حسن مجتبیٰ ہوں، وہ خلفائے راشدین، یہ جو 5 ہیں، ان 5 خلفائے راشدین میں سے کسی ایک کا طرز عمل ایسا ہرگز نہیں تھا۔ انہوں نے تو حکمرانی بھی بے مثال کی ہے اور سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائی ہے۔ پہلی شرط یہ طے کرتے تھے کہ کبھی ترکی گھوڑے پر سواری اختیار نہیں کریں گے، سوار نہیں ہوں گے۔ دوسری، میدے کی روٹی نہیں کھائیں گے۔ میدے کی روٹی نفیس روٹی، اعلیٰ کھانا تھا،
وہ بھی منع۔ تیسری شرط باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، یعنی نفیس کپڑا۔ چوتھی شرط اہل حاجت کے لیے دروازے بند نہیں کریں گے۔ تمہارے دروازے حاجت مندوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، سائلوں کے لیے کھلے رہیں۔ تمہارے تک آنے کے لیے انہیں رشوتیں نہ دینی پڑیں، منتیں نہ کرنی پڑیں، پروٹوکول کے راستوں سے گزر کر تکلیفیں اٹھا کر سفارشیں لگا کر نہ آنی پڑے، بلکہ تمہارے دروازے کھلے ہوں، بلا روک ٹوک، جو جب چاہے تمہارے پاس آ کر اپنی شکایت پیش کر سکے۔ بتائیے، ان چار باتوں، چار شرطوں کی کوئی ایک شرط کی مثال بھی پوری دنیا جو اسلامی حکمرانوں کی ہے وہاں کہیں نظر آتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف آپ حکمرانوں کے لیے یہ شرط قائم کرتے تھے، آپ کا اپنا کردار ان سے بڑھ کر سادگی والا تھا۔ آپ کے کرتے مبارک میں کئی کئی پیوند لگے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے۔ امام ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ جو بیماری ہے اس میں شہد مفید ہے، اگر آپ شہد کھا لیں گے تو پھر آپ کو فائدہ پہنچے گا، بیماری صحت کی طرف آئے گی۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے میرے پاس شہد نہیں ہے، بیت المال میں شہد کا ایک کپا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اگر تم مجھے اجازت دو، ان اذنتم لی فیہا اخذتھا، اگر تم لوگ مجھے اجازت دو اے میری عوام تو میں اس میں سے کچھ شہد لے کر استعمال کر لوں۔ وَإِلَّا فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ، اگر تم نے مجھے اجازت نہ دی تو میرے لیے وہ شہد استعمال کرنا حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بیت المال کو، خزانے کو، عوام کی امانت جانتے تھے، بیمار ہیں اور ایک شہد، چمچہ بھر شہد لینا ہے، اس کے لیے بھی ساری عوام کو اکٹھا کر رہے ہیں اور ان سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اور آج تو یہاں خزانے کو ان حکمرانوں نے اپنا مال سمجھا ہوا ہے۔ آئے دن کرپشن کی باتیں آ رہی ہیں، آئے دن کرپشن کی باتیں، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے خزانے کے ہڑپ کر گئے، مختلف ہیلے بہانوں سے پیسے ہڑپ کر گئے، اور اس کے بعد کیس چلتے ہیں، بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ پیشیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بھی بادشاہوں کی طرح، کوئی ملزموں مجرموں کی طرح نہیں جو اربوں عوام کا ہڑپ کر جائے۔ وہ اگر پیشی کے لیے آتے ہیں تو بادشاہ بن کر آتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پورے لشکر کے ساتھ آتے، ان کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں ہوتی کہ یہ چور آ رہا ہے، حالانکہ ملک کے سب سے بڑے چور ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ ان کا کچھ ہوتا اور نہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس ملک میں، کسی اسلامی ملک میں اب کوئی مثال نظر نہیں آ رہی کہ جس نے اربوں کی کرپشن کی ہو، کچھ ہوا ہو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ادھر دیکھیے کہ ایک شہد کا چمچہ لینا ہے، اس کے لیے بھی اجازت لے رہے اور فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ، فرما رہے ہیں کہ اگر میں نے بلا اجازت استعمال کیا تو یہ میرے لیے حرام ہوگا۔ اور ایک مرتبہ ایک لونڈی آپ کے گھر کے قریب سے گزری، لوگوں نے کہا کہ یہ امیر المومنین کی لونڈی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے گھر کی لونڈی نہیں ہے، اور امیر المومنین کو زیب نہیں دیتا کہ لونڈیا جو ہے سرکاری خرچے پر اپنے گھر میں رکھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی حسن سیرت، آپ کا اسوہ مبارکہ حسن کردار وہ ملاحظہ فرمائیں، جو نہ صرف حکمرانوں کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی مثال ہے۔
ہم اپنے جسم پر حکمران ہیں، ہم اپنے گھر پر حکمران ہیں، کوئی اپنی دکان پر حکمران ہے، کوئی اپنی فیکٹری پر حکمران ہے، کوئی اپنے ادارے پر حکمران ہے، اور جو کسی صوبے پر شہر کے حکمران ہیں، ملک کے حکمران ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ اور یہ درس اور سبق ہے۔ جب ملک شام فتح ہو گیا، ملک شام فتح ہو گیا، مسلمانوں کی حکمرانی قائم ہو گئی، سبحان اللہ، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو وہاں کے گورنر مقرر ہوئے تھے، انہوں نے پیغام بھیجا کہ حضور تشریف لائیے، یہاں کے لوگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، ملک فتح ہو چکا ہے، پورا ملک شام۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اب تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج کے حکمران جب کسی ملک میں جاتے ہیں، پورا جہاز بھر کر لے جاتے ہیں، کروڑوں روپے ان کے سفر پر خرچ آتے ہیں، کروڑوں رہائش پر خرچ آتے ہیں، اور بڑے بڑے 5 سٹار ہوٹل، اس سے بھی بڑے ہوٹلوں میں سٹے کرتے ہیں، اور کیا کچھ ہوتا ہے میرے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ہے آج کے حکمرانوں کا کردار۔ آئیے اسلامی حکمران کا کردار، یہ جو آج کے حکمران ہیں، یہ اسلامی حکمران ہرگز نہیں ہیں، نہ ان کا کردار اسلامی ہے، نہ ان کے اطوار اسلامی ہے، نہ ان کی سوچ اسلامی ہے۔ اگر یہ اسلامی ہوتے تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق سے سبق لیتے، فاروق اعظم سے سبق لیتے، عثمان و علی سے سبق لیتے، حسن مجتبیٰ سے سبق لیتے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ انہوں نے تو یورپ والوں سے، یہود و نصارہ سے سبق لیا ہے، ان کے لیڈر تو وہ بنے ہوئے ہیں، وہ پیشوا بنے ہوئے ہیں، ان کی طرز زندگی تو ان کے جیسی ہے، ان کی طرز زندگی خلفائے راشدین جیسی نہیں ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام تشریف لے جاتے ہیں۔ اب کیسے جا رہے ہیں؟ پروٹوکول تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا، صحابہ بھی موجود تھے، فوج بھی موجود تھی، اللہ اکبر، بڑے بڑے اونٹ اور بڑے بڑے لاؤ لشکر اور گھوڑے موجود تھے، آپ پورا لشکر جمع کر کے لے جاتے، مگر آپ اکیلے چل پڑے اور ساتھ میں ایک غلام لے لیا، ایک غلام کو ساتھ رکھا اور چل پڑے ملک شام کی طرف۔ مدینہ المنورہ سے ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، صرف ایک غلام ساتھ ہے، اور غلام آج کل تو نوکر کو یہ حکمران ایک ذلیل مخلوق سمجھتے ہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے۔ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں، انہی غربا، غریبوں کہ آگے پیش ہوتے ہیں اور بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جب حکمران بن جاتے ہیں انہیں ذلیل مخلوق سمجھتے ہیں، ان کا استحصال کرتے ہیں، انہیں نو لفٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، عوام تو عوام، غلاموں کے بھی بڑے حقوق تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس غلام کے ساتھ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، اس سے طے کر رہے ہیں کہ تم بھی میری طرح انسان ہو۔ ایسا کرتے ہیں کہ ایک فرسخ جو ہے، میں اونٹ پر سوار ہوں گا اور تم لگام پکڑ کر چلنا، پھر ایک فرسخ میں اتر آؤں گا، پھر ایک فرسخ تم نے سواری کرنی ہے اور میں لگام پکڑ کر چلوں گا۔ فرسخ کہتے ہیں تقریباً 4.25 میل، 5 میل کا 5 کلومیٹر، فرسخ کا فاصلہ تقریباً 5 یا 4.25 کلومیٹر بنتا ہے، 5 کلومیٹر سمجھ لیں۔ 5 کلومیٹر کا طے ہوا کہ اب پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے، غلام نے لگام پکڑی ہے اور یہ سواری چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اونٹنی چل رہی ہے، ایک فرسخ طے ہو گیا، سیدنا فاروق اعظم نیچے اتر آئے، غلام کو چڑھا دیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے عدل و انصاف، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ آج کا نوکر جو ہے ان حکمرانوں کے کمرے میں قدم نہیں رکھ سکتا، ان کے برتن استعمال نہیں کر سکتا، یہ اپنا ہاتھ ملانا اس سے توہین سمجھتے ہیں،
اور وہ جو رسول اللہ کے سچے غلام ہیں، اسلامی حکمران ہیں، وہ غلام کو اونٹنی پر سوار کر رہے ہیں اور خود لگام پکڑ کے 5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر رہے ہیں۔ اب یہ سفر اسی طرح جاری ہے، اور جب منزل قریب آئی، ملک شام قریب آیا، اب اس وقت اتفاق دیکھیے کہ اونٹنی پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی۔ اب ملک شام سامنے نظر آ رہا ہے، اس کے راس پہاڑ۔ حسب وعدہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلام کو اونٹنی پر سوار کر دیا، خود لگام تھام لی، سفر چلے، آگے پانی کھڑا ہے۔ اب پانی سے بچنے کے لیے اپنی نالین مقدسہ کو اتار دیا، موزے مبارک کو اتار کر بغل میں دبا لیا۔ اب ایک بغل میں موزے دبے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ سے آپ نے لگام پکڑی ہوئی ہے، اور غلام جو ہے وہ اونٹنی پر سوار ہے۔ کس شان سے امت کا امام آتا ہے، خود تو پیدل ہے، سواری پہ غلام آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ملک شام کے گورنر سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ امیر المومنین نے تو اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی ہے، غلام جو ہے وہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے، تہبند پہنا ہوا ہے، کرتا مبارک پر کئی پیوند لگے ہوئے ہیں، موزے بغل میں دبائے ہوئے ہیں اور لگام پکڑ کر آ رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھے، عرض کی حضور ملک شام کے بڑے بڑے رؤساء آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، اس حال میں دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے، تو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ غلام کو نیچے اتاریے، خود اوپر سوار ہوئیے۔ آپ نے فرمایا انما اعزنا اللہ بالاسلام، بے شک اللہ تعالی نے ہمیں دین اسلام کے سبب عزت عطا فرمائی ہے، فلا ابالی من مقالۃ الناس، مجھے لوگوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، فرمایا ان اللہ اعزکم بالاسلام، بے شک اللہ تعالی نے تمہیں اسلام کے سبب عزت عطا فرمائی ہے، فمہما طلبتم العزۃ فی غیرہ، اور اگر تم اسلام کے بجائے کسی اور چیز سے عزت طلب کرو گے، عزت چاہو گے، اذلکم، اللہ تعالی تمہیں ذلیل کر دے گا۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ ذرا اس حسن کردار پر غور کیجئے، آپ کی سادگی اور عاجزی پر غور کیجئے، اور ساتھ میں جو آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام ہی کے سبب ہماری عزت ہے، اسلام کے سوا اگر تم کہیں اور عزت تلاش کرو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ آج دیکھو ہم نے اسلام نافذ کر کے عزت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ کوئی جمہوریت میں عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی کمیونزم میں عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی سوشلزم میں عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں، کوئی کسی چیز میں۔ تو آج ذلت ہی ذلت ہے، آج ذلت ہی ذلت ہے، آج چاروں طرف ذلت چھائی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ صاف ہے جو سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرما دی۔ غور تو کیجئے، حکمران تو حکمران ہیں، عوام کون سے اسلام پر عمل کر کر عزت چاہ رہے ہیں۔ آج کوئی کپڑوں میں عزت تلاش کر رہا ہے کہ کپڑے میں پہنوں گا میری معاشرے میں عزت ہوگی، کوئی مکان بلڈنگیں بنا کر عزت چاہ رہا ہے کہ میں بڑی دولت جمع کر کے، بلڈنگیں بنا کر، محل بنا کر، گھر کے اندر آسائشیں جمع کر کے بڑا عزت دار کہلاؤں گا، لوگوں میں بڑا عزت دار کہلاؤں گا، عزت والا بن جاؤں گا، میرے بڑی شہرت ہوگی، بڑا نام ہوگا۔ آج ہم نام کمانا چاہ رہے ہیں مکانوں کے ذریعے، بلڈنگوں کے ذریعے، دولت کے ذریعے، بینک بیلنس کے ذریعے، زمینوں کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، نوکروں چاکروں کی ریل پیل کے ذریعے، اور نہ جانے کس کس آسائشوں کے ذریعے۔ اور جبھی آج یہ قوم ذلیل ہو رہی ہے کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں سے عزت عظمت تلاش کی جا رہی ہے، عزت ملنے کی بجائے ذلت مل رہی ہے، اور پھر بھی ہمیں عقل نہیں آ رہی۔ اے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں،
खुदारा होश में आइए, सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत तैयबा से दर्स हासिल कीजिए, इस्लाम से इज़्ज़त तलब कीजिए। इस्लाम पर अमल करेंगे इज़्ज़त मिलेगी। इस्लाम के अहकाम को छोड़कर, अल्लाह और रसूल के फरमान को छोड़कर, शरीयत पर अमल को छोड़कर अगर हम दूसरा निज़ाम अपनाएं कि सूद के ज़रिए माल इकट्ठा होगा और हम इज़्ज़त वाले हो जाएंगे, रिश्वत के ज़रिए खूब माल इकट्ठा होगा, हमारी शादियां, हमारी ईद और हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशहाली वाली गुजरेगी, हम हराम ज़राए से आमदनी कमाएंगे और इज़्ज़त वाले बन जाएंगे। औरतें अगर ये चाहती हैं कि हम जनाब भड़कीले लिबास पहनकर, नंगे सर करके, हम आधी नंगी होकर अगर हम पार्कों में जाएंगी, शादी हालों में जाएंगी, बाजारों में जाएंगी तो हम इज़्ज़त वाली कहलाएंगी। ये सब धोखा है शैतान का। वल्लाह सैयदना फारूक आज़म ने सच फरमाया कि जो इस्लाम को छोड़कर इज़्ज़त चाहेगा अल्लाह ताला उसे जलील फरमा देगा। आज कोई घर के अंदर झगड़ों के ज़रिए जलील हो रहा है, आज कोई बेरोज़गारी के ज़रिए, कोई परेशानियों के ज़रिए ज़िल्लत उठा रहा है, कोई किसी पर इम्तिहान आता है और किसी के ऊपर सज़ा आती है, लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। खुदारा होश में आइए, इस चमक दमक को छोड़ दीजिए। ये तो यहूदो नसारा इस धोखे में पड़े हैं, शैतान ने उनको धोखे में डाला है, वो दुनिया की चमक दमक में डूब गए हैं, उन्हें होश ही नहीं है कि मरने के बाद क्या होगा। अब सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी और उनका नाम अल्लाह ने कितना रोशन फरमाया और बड़े बड़े बादशाह कर्रो फर के साथ ज़िंदगी गुजारी और आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं। ये लिबास पहनने से इज़्ज़त नहीं मिलती, लंबे बड़े बड़े खाने की टेबलें सजाने से इज़्ज़तें नहीं मिलती, बड़े बड़े नाम और ओहदे और तमगे लगाने से इज़्ज़तें नहीं मिलती। इज़्ज़त तो अल्लाह देता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, अल्लाह ताला ही इज़्ज़त अता फरमाता है और अल्लाह जिसे इज़्ज़त अता फरमाता है तो वो वही बंदा है जिससे राज़ी होता है। तो खुदारा जो ज़िल्लत है उसे इज़्ज़त न समझो। आज लोग ज़िल्लत में है, कुफ़ार के तर्ज़े ज़िंदगी में ज़िंदगी गुजारना, कुफ़ार जैसी ज़िंदगी गुजारना, उन जैसे चेहरे मोरे बनाना, उन जैसा हुलिया बनाना, उन जैसे अतवार अपनाना, उन जैसी तालीमात अपनाना, उन जैसे नज़रियात अपनाना, उनके पीछे लगना, उनकी पैरवी करना। अब जो कुफ़ार जैसी ज़िंदगी गुजारें और उसको समझें कि ये इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है, वो धोखे में है, वो ज़िल्लत वाली ज़िंदगी को इज़्ज़त वाली ज़िंदगी समझ रहे हैं। याद रखो काफिरों की तर्ज़े ज़िंदगी ज़िल्लत वाली है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ ज़िंदगी, आपका उस्वा हसना, आपकी सुन्नत मुबारका, आपकी शरीयत तय्यबा और आपका फरमाया हुआ, आपके इरशादात आलिया, आपकी तर्ज़ ज़िंदगी और आपने जीने का जो सलीका हमें बताया है, वल्लाह बस वही इज़्ज़त वाली ज़िंदगी है। उससे मुंह मोड़ोगे, उसे छोड़ोगे, दुनिया कहे इज़्ज़त वाली, अल्लाह के यहाँ वो इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नहीं है। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी अल्लाह के यहाँ वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ज़िंदगी है। आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ज़िंदगी की तरफ, छोड़ दो इस काफिरों मुशरिकों के फैशन को, उनके स्टाइल को, उनके जीने के तरीके को, उनकी तर्ज़ ज़िंदगी को, उनके तहज़ीब व तमद्दुन को, उनकी तालीमात व नज़रियात को छोड़ दो। ये घाटे का सौदा है, ज़िल्लत वाली ज़िंदगी है और यहाँ भी ज़िल्लत है और आखिरत में भी ज़िल्लत है। आ जाओ इज़्ज़त वाली ज़िंदगी की तरफ। इज़्ज़त वाली ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबाए किराम की तर्ज़ ज़िंदगी, ताबईन किराम की तर्ज़ ज़िंदगी, अहले बैत किराम की तर्ज़ ज़िंदगी, औलिया कामिलीन की तर्ज़ ज़िंदगी, इनकी तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाओ, इज़्ज़त वाले हो जाओगे, दोनों जहानों में इज़्ज़त पाओगे।
26 ذوالحجہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو لؤلؤ فیروز نے، وہ ایک مجوسی تھا، اس نے حملہ کیا اور بڑا کاری ضرب لگی، اتنے زخم پیٹ پر آئے کہ پھر اس کے بعد جب آپ کو دودھ پلایا گیا، شربت پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے باہر آ گئے، اور 26 ذوالحجہ بدھ کے دن آپ کو زخمی کیا گیا، 4 دن آپ اس کے بعد دنیا میں رہے، اور پھر اتوار والے دن 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور 1 محرم الحرام ہی کو پھر آپ کو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت سے حجرہ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ نے جو اپنے بیٹے کو سبحان اللہ نصیحتیں فرمائی تھیں، وہ نصیحت ہمارے لیے قابل غور ہے، ذرا ہم غور سے ان نصیحتوں کو سن لیں۔ آخر میں اللہ اکبر کبیرہ رضی اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وقت شہادت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا میرے سر کے نیچے سے تکیے کو ہٹا دے، میرے سر کے نیچے سے تکیے کو ہٹا کر زمین پر ڈال دے تاکہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے، میں اپنے سر کو زمین پر رگڑوں۔ اے بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری آنکھیں بند کر دینا، میرے کفن میں میانہ روی اختیار کرنا، فضول خرچی ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اگر میں اللہ کے نزدیک مقبول ٹھہروں گا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ بندہ ہوں گا، تو مجھے دنیا کے کفن سے بہترین کفن دے دیا جائے گا، اور اگر میں اللہ کے یہاں مقبول بندہ، اچھا بندہ نہ ٹھہرا تو پھر یہ بھی میرے پاس نہ رہے گا۔ بیٹا اگر سارے جہان کی دولت میرے پاس ہوتی تو میں اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خیرات کر دیتا۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قسم اللہ کی میں آپ کے متعلق یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کو تو قیامت کی ہولناکیاں کچھ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، امین المؤمنین ہیں، سید المؤمنین ہیں۔ آپ نے کتاب اللہ کا نظام رائج فرمایا، آپ نے عدل کا نظام رائج فرمایا، انصاف سے فیصلے فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ ابن عباس مجھ سے یہ کہتے ہیں، اہل بیت والے مجھے یہ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس کیا روز قیامت بھی میرے بارے میں یہ گواہی دو گے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں یہاں بھی گواہی دیتا ہوں اور روز قیامت بھی اس بات کی گواہی دوں گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا اطمینان ہوا، پھر کچھ نصیحتیں فرمائیں، وصیتیں فرمائیں، یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دعا فرماتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما۔ یہ دعا بھی آپ کی قبول ہوئی، اور فرمایا کہ اے اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر میں مجھے موت عطا فرما۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اب جو شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہے اور مدینہ شریف میں موت چاہتا ہے، وہ یہ دعا پڑھا کرے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو ہم نے سیدنا فاروق اعظم کا عرس منایا، اور آپ کے عرس کے موقع پر
آپ کا ذکر خیر کیا، اللہ تعالی اسے قبول فرمائے، اور حکمرانوں کے لیے اور عام مومنوں مسلمانوں کے لیے آپ کی سیرت طیبہ، آپ کے حسن کردار سے جو بھی ہمیں درس ملتا ہے، سبق حاصل ہو رہا ہے، اسے ضرور حاصل کریں، اس پر عمل کریں، اور سیدنا فاروق اعظم کے غلام بن کر، آپ کی محبت کو دل میں بسا کر، آپ کی عقیدت کو دل میں بسا کر، آپ کے کردار پر عمل کرتے ہوئے، آپ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزاریے، اور اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں میں زندہ رکھے، آپ کی غلامی ہی میں موت عطا فرمائے، اور روز قیامت آپ کے غلاموں میں اٹھائے، اور آپ کی رفاقت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آپ کی عزت و عظمت کا کیا کہنا، آپ مدینے میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آج بھی قبر مبارک میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں، اور کل قیامت میں بھی آپ ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین، ہمارے اس بیان کو قبول فرما، جن بھائی بہنوں نے یہ بیان سنا ان کا سننا قبول فرما۔ اے اللہ، سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں نصیب فرما۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے قرب و رضا عطا فرما، ہمیں اپنی محبت کے جام عطا فرما۔ سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ اے اللہ ہمیں اپنا ذاکر بنا، اپنی راہ کا سالک بنا، ہمیں اپنی راہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا و آخرت کو بہتر فرما۔ سیدنا فاروق اعظم کے صدقے ہماری جان، مال، عزت، آبرو اور ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے طفیل ہمیں سچا پکا رسول اللہ کا پسندیدہ غلام بنا، غلام مصطفیٰ بنا۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ سیدنا فاروق اعظم کے صدقے اے اللہ یہ جتنے بھی اسلامی حکمران ہیں، یا تو انہیں سرکار کی سچی غلامی عطا فرما اور فاروق اعظم کا غلام بن کر حکمرانی نصیب فرما، یا ان سب کو بدل دے اور ان کی جگہ غلامان فاروق اعظم کو حکمرانی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو آج اسرائیل کے تلوے چاٹ رہے ہیں، یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا نظام ہم پر مسلط کیے بیٹھے ہیں، ان سے ہماری جان چھڑا، ان کے جھوٹے نظام سے ہماری جان چھڑا، اور ہمیں سیدنا فاروق اعظم کے غلاموں میں سے کوئی غلام حکمران نصیب فرما۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یہ جو تیرے بندے اور بندیاں بیان جنہوں نے سنا، دعا میں حاضر ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ ان کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما۔ یا رب العالمین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ میرے مرحوم والدین کی بخشش و مغفرت فرما، میرے مرحوم بھائی کی بخشش و مغفرت فرما۔ گزشتہ دنوں میری نانی جان کا انتقال ہوا، اسی طرح تایا جان کا انتقال ہوا، بھابھی کا انتقال ہوا، ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اور یہ جتنے بھی سامعین بیان سننے والے ہیں، ان کے جو بھائی بہن، ماں باپ، دوست، رشتہ دار جو بھی دنیا سے چلے گئے،
میرے بھی جو دیگر رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کی سیدنا فاروق اعظم کے طفیل دائمی بخشش و مغفرت فرما، سب کا بھلا فرما، سب کی خیر فرما، سب پر رحمتوں کی بارش فرما۔ اے اللہ ہمارے زندوں پر بھی مہربانی فرما، ہمارے مرحومین پر بھی مہربانی فرما، تبلیغ اسلامی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے پیغام کو دنیا بھر میں عام فرما، تبلیغ کے سلسلے کو فروغ عطا فرما، ہمارے ملک پر اے اللہ رحم و کرم فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ آج مسلمانوں کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کا کلا کما فرما۔ سیدنا فاروق اعظم کا صدقہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔